بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی، چاہے غریب سے غریب تر انسان کیوں نہ ہو، یہ وظیفہ کر لے تو اللہ پاک اس کے خزانے بھر دے گا، اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقت اور تاثیر رکھتا ہے، پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بے شک اس جملے میں کوئی غلط بات نہیں اور اس جملے میں 100% سچائی ہے کہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے اور وہی اس دنیا کا مالک ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اب ہمارے مسئلے کو تم سلجھاؤ، تم حل کرو۔ تو بے شک اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمارے لیے ایک وکیل کی ذات ہے، جس سے ہم اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو جاتی ہے اور انسان اللہ رب العزت سے جو بھی چیز مانگے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ بے شک یہ وظیفہ آپ کو وہ کچھ دلا سکتا ہے جس کی آپ امید رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں بے حساب رزق و دولت سے اسے نوازے، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے اور کبھی اس کے گھر میں غربت نہ آئے، تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ کی انہیں مدد حاصل ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے خلاف ایک لشکر تیار کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ شدید رنج و غم میں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو جاتی ہے اور رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس گھر میں بے شمار خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب جسے کرنے سے آپ کے رزق میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ یقین کریں، فقیر سے فقیر تر انسان، غریب سے غریب تر انسان بھی یہ وظیفہ کرے تو وہ بے پناہ رزق و دولت کا مالک بن جائے گا، اللہ رب العزت اسے ہر طریقے سے رزق عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے ہی آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ ویسے یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بعد نماز فجر روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ یہ وظیفہ خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے اور بے شمار رزق و دولت حاصل کرنے کے لیے ہے۔
اس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے، باقی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، رزق کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، یعنی ہر طرح سے یہ وظیفہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار سن لیں۔ آپ بعد نماز فجر اٹھ جائیں، بعد نماز فجر ادا کر لینے کے بعد آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور وہاں پر آپ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 308 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کلمات کو پڑھیں اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ عمل کرنا بھی اچھا لگے گا اور ساتھ میں اس کا فائدہ، اجر و ثواب بھی آپ کو اچھے سے ملے گا۔ کچھ لوگ وظائف میں بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے 308 بار 308 ٹائمز آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو بڑا آسان سا یہ وظیفہ ہے، کوئی بھی شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ اور آیت مبارکہ کی اگر بات کروں تو وہ بھی ایک لائن کی آیت مبارکہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ماشاءاللہ سے یہ آیت مبارکہ سب کو یاد ہوگی، سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو بہرحال 308 بار آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اس کے اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا اور اس کے بعد آپ نے اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے اور اللہ سے اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یقینی ہوگا اور بہت جلد آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا، کہ کرنے والوں کے لیے اس وظیفے میں بہت کچھ چھپا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ انشاءاللہ جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کرے گا وہ کامیابی ضرور پائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل مشکلات کے حل کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پر مشکلاتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، رنج و غم آئیں تو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے رہیں۔ اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگی کا معمول رکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، رنج و غم آپ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔